अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश की नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम अपने कोर्स के कुछ कंटेंट्स को देख लेते हैं कि कौन से कंटेंट्स हमने कवर कर लिए और कौन से हम फ्यूचर में कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो टॉपिक्स हमने लाल में मार्क किए हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक तो नहीं है बल्कि ये कुछ टिप्स ही हैं, दो चार पांच वीडियोस में चलेंगी। उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि बकाया दो तीन टॉपिक कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टिप्स हैं, ये क्या टिप्स हैं, ये एक टिप्स हैं कि किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। हालांकि वो हमने देखा था, काफ़ी ऊपर भी देखा था कि हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन इनमें टिप्स और होंगी, पैराग्राफ की होंगी, लैंग्वेजेस सेंटेंसेस की होंगी, पंक्चुएशन और मैकेनिक्स की होंगी। ठीक है, और फ्यूचर टॉपिक मैंने ब्लैक में मार्क किए हैं। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए टिप्स के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, यानी कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि वो कौन सी कॉमन या आम राइटिंग प्रॉब्लम्स हैं जब हम कोई राइटिंग वगैरह करते हैं तो उसके दरमियान हमें दरपेश आती हैं। तो दोस्तों, जब बात की जाती है राइटिंग प्रॉब्लम्स की तो बेसिकली पांच राइटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली होती है राइटर्स ब्लॉक, यानी हम कुछ लिखते लिखते राइटर रुक जाता है या राइटर को समझ नहीं आती। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम। तीसरी होती है पंक्चुएशन की प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि हम किस तरीके से कहाँ कामा लगा रहे हैं या कुछ इस तरीके से, तो इस वजह से मफहूम चेंज हो जाता है। तो उसके बाद होती है रीडेबिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि हम कुछ कुछ कंटेंट तो ऐसा लिख देते हैं कि वो होता है, लेकिन अमूमन देखते हैं कि लोग उसको पढ़ नहीं सकते या उन लोगों को पढ़ने में मुश्किलात आ रही होती हैं। उसके बाद होती हैं कि राइटिंग का जो हमारा स्टाइल है उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप बाद में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राइटर्स ब्लॉक। राइटर्स ब्लॉक ये होता है कि राइटर लिखते लिखते कहीं रुक जाता है। ठीक है, फंस जाता है। ठीक है, अमूमन ज़्यादातर लोग हम होते हैं, तो उसके बहुत सारे रीज़न है। तो पहला रीज़न होता है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है। ठीक है, तो इसकी इसकी जो सबसे बड़ा जो वजह या कारण है वो है पुअर रिसर्च है। ठीक है, तो ये अमूमन अगर आपने अच्छी रिसर्च नहीं की हुई है तो आपको छोड़ना पड़ता है, आपको अपनी लिखाई छोड़नी पड़ती है और फर्दर रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो अमूमन अगर आपको ये इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं, तो इसकी वजह ये होगी कि आपने अपना जो कम्युनिकेशन का पर्पज़ है वो अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया होगा। ठीक है, और उस पर अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं की होगी। ठीक है, डिफाइनिंग पर्पज़ हम बहुत शुरू के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पज़। ठीक है, तो यानी वही बात मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी हमारी कम्युनिकेशन का अगर अच्छे से पर्पस डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो राइटिंग है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी और यकीनन हमें इसमें राइटर ब्लॉक का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह शायद कभी कभार हमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, तो उसकी वजह इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि आपका जो टॉपिक है वो कभी कभार इधर उधर शिफ्ट होता है, पैराग्राफ सेक्शन या पूरी रिपोर्ट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही होती है। तो ये इसकी वजह यही होती है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पुअरली डिफाइंड पर्पज़ है। ठीक है, तो हमें एक जब भी जब भी अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी हो तो हमें चाहिए कि हम अपना एक वेल डिफाइंड पर्पस स्टेटमेंट जो कि तीन हिस्सों पर मुश्तमिल हो वो डिफाइन करनी चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें जो अपने टॉपिक सेंटेंसेस हैं उनको आउटलाइन भी उनके उनके बुनियाद पर बनानी चाहिए। ठीक है, और तीसरी जो होती है कि प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि हम पुअरली एनालाइज्ड ऑडियंस या हम अपनी ऑडियंस को सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर चुके होते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो अमूमन हम इस तरह करते होंगे कि कभी कभार इस तरीके से करते जाते हैं तो हम कभी कभार लिखते लिखते बार बार इधर उधर देखते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप बार बार इस तरह कर रहे हैं कि वीडियो को प्रोजेक्टर को देखते रहते हैं। ठीक है, तो
اس کے اندر آپ کو یہی پرابلم آتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کیسے پڑھیں گے اور لوگ اس کا مطلب کیا نکالیں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کو اس میں سے مقصد کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے آڈینس کو صحیح طریقے سے انالائز نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنی سلائٹوں میں کچھ کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کی پرابلمس فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو شاید آپ اس وجہ سے بھی اچھا نہ لکھ سکیں. آپ کو اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بلاک یا اس طرح کی مشکلات سامنے آ سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے, پریکٹس ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ اس طرح کریں کہ سسٹمیٹیکلی ان چیزوں کو امپروو کریں, یعنی آپ اس طرح کریں کہ اپنی انفارمیشن کو امپروو کریں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے پرپس کو ویل ڈیفائن کریں. ٹھیک ہے, کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آڈینس کا انالائز کریں کہ آڈینس اس کا مطلب کیا لے گی اور آڈینس اس کو ڈیفائن کیا کرے گی. اس کے بعد جو دوسرا پرابلمز ہے وہ ہے آرگنائزیشنل پرابلم. آرگنائزیشنل پرابلم کیا ہوتے ہیں؟ آرگنائزیشنل جیسا کہ نام سے یاد ہے کہ آ رہا ہے کہ آرگینوگرام جس طریقے سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا, تو یہ عموماً ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو پوری کمیونیکیشن ہے اس کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ بار بار بریک ہو رہی ہوتی ہے, یا ایک پیراگراف کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں, دوسرے پیراگراف کے اندر کچھ, یعنی اس طریقے سے کہ ان کے درمیان میں ایک بریک آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عموماً اس طرح کی پرابلم ایڈیٹنگ فیز کے اندر شو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو تیسری قسم کے پرابلم ہے وہ ہے پنکچویشن کے پرابلم. پنکچویشن کے پرابلم یہ ہے کہ عموماً ہم اپنے کچھ کاماز کچھ اس طریقے سے یہ جو پنکچویشن مارکس وغیرہ وغیرہ ہم صحیح طریقے سے نہیں لگاتے, تو اس وجہ سے ہماری جو پنکچویشن ہے, جو کمیونیکیشن ہے اس کے اندر پرابلمس فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پنکچویشن کا یہ مطلب بالکل کبھی نہیں ہوا کہ ہماری جو کمیونیکیشن وہ ایکوریکٹ ہوگی, لیکن ایکوریکٹ کمیونیکیشن سے ہمیں ہماری کمیونیکیشن کو کافی انہانس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ایکوریکٹ پنکچویشن ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس کو انہانس کرنے میں ہمارا کام کر سکتی ہے اگر ہماری کمیونیکیشن اچھی ہے. تو اس کی پنکچویشن کے پرابلمس کی ایک بڑی سی جنرل سی پرابلم ہے, جو کہ یہ دیکھیں 2 پیراگراف ہیں جن کو ڈفرینٹلی ہم نے پنکچویٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ان دونوں کے اندر دیکھیں گے کیا کیا ڈفرینس ہے. اب وہ مین وداؤٹ اور مین از نتھنگ, یعنی ایک عورت اپنے مرد کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اسی کو دوبارہ پنکچویٹ کیا گیا ہے, اے وومن وداؤٹ ہر مین از نتھنگ, ایک عورت اس کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک میں عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں ہے اور ایک میں مرد عورت کے بغیر کچھ نہیں ہے. یعنی ایک پنکچویشن کی تھوڑی سی ہیر پھیر کے ساتھ کافی زیادہ یعنی ہمیں پرابلمس فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو چوتھا پرابلم ہے وہ ہے ریڈیبلٹی کے پرابلمس کے. آیا ہماری آڈینس جو ہم لکھ رہے ہیں, جو ہم اپنے ذہین فتین دماغوں سے لکھ رہے ہیں, وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی ہماری آڈینس اس چیز کو کر سکتی ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے عموماً جو فارمولہ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گننگز فاگز انڈیکس. گننگ فاگ انڈیکس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ایک گریڈ اسکیل بناتے ہیں جس کے اوپر ہم لوگوں کی اپنے ٹیکسٹ کے حساب سے ریڈنگ ایبلٹی دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم 100 الفاظ کا ایک ٹیکسٹ سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو عموماً آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ڈفرینٹ کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ پارٹس کے میں سے ڈفرینٹ کمیونیکیشن ٹیکنیک ہوتی ہیں, جس وجہ سے اس ٹیکسٹ کے ایکوریسی میں تھوڑی بہت ڈفرینس آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ڈفرینٹ پارٹ پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک جنرل سے پارٹ کو سلیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں 100 ورڈز لانگ کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ٹیکنیکل کسی پارٹ کو کر رہے ہیں تو پھر شاید آپ کا رزلٹ غلط آئے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس طرح کریں کہ اس جو 100 ورڈز لانگ ٹیکسٹ آپ نے سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے, اس پہ آپ اس ٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کتنے سینٹینسز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ ہر سینٹینس کی ایوریج لینتھ چیک کریں. ایوریج لینتھ چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس سینٹینس کے کتنے ورڈز ہیں اس کو جتنے سینٹینسز ہیں ان سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کو ایوریج لینتھ مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا جو پورا جو آپ نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا ہوا اس کے اندر کتنے ورڈز ہیں جن کے 3 یا 3 سے زیادہ سلیبلز ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہاں سلیبس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک یونٹ آف پروننسیشن ہوتا ہے جس کے اندر واولز کاؤنٹ کیے جاتے ہیں جو کہ کسی کانسوننٹ کے درمیان پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ لوکیشنز پر, یعنی درمیان میں کانسوننٹ آئے ہوتے ہیں تو کتنے واولز آتے ہیں, عموماً 3 والے مل جاتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہم ایوریج لینتھ جو ہم نے سینٹینس کی یہاں معلوم کی تھی, وہ کہاں ہم نے معلوم کی تھی, وہ ہم نے یہاں معلوم کی تھی. ٹھیک ہے, ہم اس کو, ٹھیک ہے, ایوریج لینتھ آف سینٹینس یہ والی, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہم نے سلیبس سارے سلیکٹ کیے تھے جو کاؤنٹ کیے تھے اسٹیپ 5 میں, ہم ان کو اس طرح کر لیتے ہیں کہ ان کو اسٹیپ 4 والا, ان دونوں کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے ہمیں ان کا ایک ملے گا سم. ٹھیک ہے, اب ہم اس سم کو کیا کریں گے, سم کو ہم ملٹیپلائی کریں گے 0.04 کے ساتھ, تو ہمیں فاگ انڈیکس مل جائے گا. یعنی ہم سم کو 0.04, سم کیا ہے, ایوریج لینتھ آف سینٹینس پلس نمبر آف ورڈز وتھ 3 سلیبلس. تو اب ہم ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں فاگ انڈیکس مل جائے گا. اگر ہمارا فاگ انڈیکس 1 سے 20 کے درمیان ہے تو ہمارا ٹیکسٹ ریڈیبل ہے, ادروائز ہمارا ٹیکسٹ ریڈیبل نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہمارا ایک ریڈیبلٹی چیک کرنے کا. اس کے بعد جو چوتھا اور پانچویں پرابلمز ہے وہ ہے رائٹنگ سٹائل کے پرابلم, کہ ہمارے رائٹنگ کا کیا سٹائل ہے. ٹھیک ہے, تو رائٹنگ سٹائل عموماً ہمارے سینٹینس سٹرکچر سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو عموماً 4 ٹائپس کے رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے سبجیکٹ ورب سینٹینس, یعنی پہلے سبجیکٹ اور پھر ورب, یعنی نور رنس, نور سبجیکٹ ہے اور رنس اس کا ورب ہے. اس کے بعد جو دوسرے ٹائپ کے ہیں وہ ہیں سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ. نور یعنی اس میں نور سبجیکٹ ہے, کلکٹ ورب ہے اور فٹ بال آبجیکٹ ہے. یعنی اس میں سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے. یعنی سبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ کام کرتا ہے, ورب وہ ہوتا ہے کہ جو کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آبجیکٹ جس پر کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو نور سے اس میں سبجیکٹ ہے, کلکٹ یعنی ککٹ, یعنی یہ کلکٹ میں لکھ کے ہوں, یہ ہونا چاہیے تھا ککٹ. ٹھیک ہے, نور ککٹ فٹ بال. ٹھیک ہے, نور ککٹ فٹ بال. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہوتے ہیں تیسری ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سبجیکٹ لنکنگ ورب اور کمپلیمنٹ سینٹینس. ٹھیک ہے, تو اس میں نور سبجیکٹ ہے, مسڈ لنکنگ ورب ہے, ایک نور مسڈ, اور کمپلیمنٹ یہ ہوگا کہ اپرچونٹی, یعنی نور مسڈ اپرچونٹی, یہ اس میں اپرچونٹی کمپلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور مسڈ لنکنگ ورب ہے. ٹھیک ہے, تو مس کوئی اس قسم کا کوئی ورب تو نہیں ہے کہ, ٹھیک ہے, مسڈ. ٹھیک ہے, تو یہ لنکنگ ورب ہے. ٹھیک ہے, ورب بھی ہے لیکن لنکنگ ورب ہے. ٹھیک ہے, اپرچونٹی کے ساتھ یعنی کمپلیمنٹ کے ساتھ اسے ملا رہا ہے. اس کے بعد جو چوتھا ٹائپ ہے یعنی ہمارے سینٹینس سٹرکچر کی, وہ ہے سبجیکٹ ورب انڈائریکٹ آبجیکٹ. اس میں نور سبجیکٹ ہے, گیو یعنی ورب ہے, بیگر انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے, اور منی آبجیکٹ ہے. اصل آبجیکٹ منی ہے, تو اور بیگر یعنی فقیر انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. تو اس طریقے سے ہمارے رائٹنگ سٹائل کے پرابلم ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی. شاید یہ ویڈیو میں نے اس طریقے سے اپ ٹو دا مارک تو نہیں بنائی جس طریقے سے مجھے بنانی چاہیے تھی, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایگزام سے پہلے یہ ٹاپکس کور کرا دوں. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس طرح کریں گے کہ کچھ اچھی ایڈیٹنگ کے پریکٹسز کور کریں گے. اس کے بعد ہم تھوڑی بہت گرامر وغیرہ کور کر کے اس کورس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.